آج میں پاکستان نہیں بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیوز کانٹینٹ بنانے والے صحافی عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں. ان سے ہم بات کریں گے جرنلزم کے حوالے سے، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو ہے کچھ سوال ہیں وہ ہم کریں گے. اس میں اگر سر آپ کوئی کویشچن سمجھیں کہ یہ اس کا آنسر نہیں، تو وہ آپ اس کا آنسر نہیں دے سکتے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ بتائیں کہ عمران ریاض کون ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. صرف ایک گزارش ہے کہ پاکستان میں لوگ مجھے سنتے ہیں، لوگوں کا بہت شکریہ. جو آپ کا کلیم ہے وہ بہت بڑا ہے. ہمارے یہاں پہ ایشیا میں بہت سارے ملک ہیں، اور میں بہت سارے لوگوں کا فین بھی ہوں جو کام کرتے ہیں یہاں پہ، ایون پاکستان میں، انڈیا میں، آس پاس کے دیگر کنٹریز میں. تو لوگ کانٹینٹ پروڈیوسرز بہت زیادہ ہیں، نیوز پہ بھی کام کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ پہ کرتے ہیں، سائنس پہ کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ کرتے ہیں. تو میں آئی ایم ون آف دیم. بہت نیچے چھوٹے لیول پہ ہوں. لوگ بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ زیادہ ہو گیا تھوڑا. اینڈ تھینک یو فار یور انٹروڈکشن سر. تھینک یو ویری مچ. عمران بھائی، عمران ریاض خان کون ہے؟ میں آپ کے سامنے عام آدمی جیسے سارے پاکستانی ہیں ویسے ایک میں بھی ہوں. بے شمار میری طرح کے لوگ آپ کو سڑکوں پہ مل جاتے ہیں، بازاروں میں مل جاتے ہیں، گراؤنڈوں میں میری طرح کے کرکٹ کھیلتے ہوئے، کبھی کسی کلب میں باکسنگ کھیلتے ہوئے آپ کو مل جاتے ہیں. کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے کبھی وہاں سے بنک کرتے ہوئے بھی آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کو میری طرح کے لوگ جو ہیں وہ کبھی مسجد میں مل جاتے ہیں، کبھی آپ کو کسی بازار میں مل جاتے ہیں، کبھی کسی دوستوں کی محفل میں مل جاتے ہیں، کبھی بسنت کی راتوں میں چھت پہ گڑیاں اڑاتے ہوئے مل جاتے ہیں. یعنی میں بالکل ویسا ایک عام آدمی جیسا ایک لاہور میں پل کے بڑا ہونے والا عام آدمی ہوتا ہے، گراؤنڈوں میں، چھتوں پہ، گلیوں میں. اور اسپیشلی جو میں سب سے زیادہ چیز میں نے اپنی زندگی میں جس کو بہت انجوائے کیا وہ تھڑے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا تھڑے باز ہونا، یہ اس کا مزہ ہی نہیں پتا ان کو. جو کبھی تھڑے پہ نہ بیٹھا ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تھڑا کیا ہوتا ہے. بالکل. تو ایکچولی جو ہمارے اندرون شہر کے تھڑے ہیں نا، ان کا اپنا ایک کلر ہے، ان کا اپنا ایک انجوائمنٹ ہے. تو وہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جب کسی نے اس بڑے منجے پہ یا تھڑے پہ بیٹھ کے گپ شپ دیکھی ہو یا لگائی ہو. تو ہماری جو شہر کی محفلیں ہیں، دن کی، رات کی، شام کی، وہ ساری الگ الگ ہیں. ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی تھوڑی الگ ہیں. تو میں ان لاکھوں نوجوانوں میں سے ایک بندہ میں بھی تھا. اب تو نوجوان اس طرح نہیں ہوں، لیکن میرے جیسے آپ کو بے شمار مل جائیں گے. میں کامن آدمی ہوں، عام آدمی ہوں. میرے خیال میں شاید لوگ مجھے برداشت بھی اس لیے کر لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ میں ان کے جیسا ہوں، عام آدمی ہوں. جیسے وہ دکھتے ہیں ویسے ہی میں ہوں. شاید جیسے وہ سوچتے ہیں اس سے ملتا جلتا ہی میں سوچتا ہوں. شاید جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہی شاید میں کرنا چاہتا ہوں. میری اور ان کی خواہشات بھی شاید ملتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یعنی مجھے یہ ایسا لگتا ہے. میں نے کئی دفعہ اپنے آپ سے پوچھا کہ بعض اوقات مجھے لوگ زیادہ کیوں سن رہے ہوتے ہیں، سوچتا ہوں میں کبھی، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ان کے جیسا ہوں. ہم ایک جیسے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں. عمران بھائی، میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میرا سٹارٹ میں نے حفظ کیا، پھر اس کے بعد میں اسکول میں چلا گیا، پھر سائنس کی تعلیم حاصل میرے والدہ چاہتے تھے، پھر اس کے بعد وہاں سے ناکامی ہوئی، پھر میں کامرس میں چلا گیا. میں اچھا اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکا. وہاں سے مجھے محسوس ہوا کہ مجھے جو ہے وہ جرنلزم میں جانا چاہیے، تو پھر میں جرنلزم میں آ گیا. آپ کی کیا جرنلزم میں آنے کی کیا کہانی ہے؟ کہ ایکسیڈنٹلی آئے یا پھر آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے یہی کام یا اسی شعبے کو جو ہے وہ اپنانا ہے؟ یار سوچا تو ہوا تھا کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے لوگ مجھے یاد رکھیں گے. یہ صرف سوچا ہوا تھا. یہ مذاق میں چلے بات کر لیتے ہیں، لیکن میرے جو دوست ہیں اسکول کے وہ مجھے بھی کبھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار تو ٹھیک کہتا تھا. میں انہیں چھیڑتا ہوتا تھا کہ یار میرے آٹوگراف لے لو، میں تمہیں نہیں ملوں گا. ایسے مذاق میں انہیں چھیڑتا تھا. کلاس فیلو ہے اور نہیں ملوں گا کیا مطلب ہے؟ وہ ابھی بھی آتے ہیں، جب مرضی ملتے ہیں مجھے، اور جہاں مرضی بازار میں دیکھ لیتے ہیں یہاں سے پکڑتے ہیں. میں تو ان کے لیے وہی ہوں اور میں سب کے لیے وہی ہوں. تو وہ یعنی مجھے شروع میں سے یہ تھا میرے اندر کہ میں کچھ ایسا الگ کروں گا یا ایسی کوشش کروں گا یا اتنی زور لگاؤں گا کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا پروف کرنے کی کوشش کروں گا. نوکریاں تو بے شمار کی ہیں، میں نے کاروبار کرنے کی کوشش کی ہے، وہ نہیں ہوا. باہر جانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوا. پاکستان میں کبھی تعلیم چھوڑ دی، پھر دوبارہ تعلیم شروع کر دی، وہ نہیں ہوا. ایک دفعہ تعلیم چھوڑ کے فیکٹری میں نوکری کر لی، وہ نہیں ہوا. واپس ایجوکیشن میں آ گیا.
ایک مہربان مل گئے, انہوں نے مجھے اپنے پاس نوکری دے دی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نوکری تو میرے پاس کر, لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تو پڑھنے والا آدمی ہے. میں ان کے بعد ڈان اخبار پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا یہ تجھے کیسے, میں نے کہا جی میں پڑھ لیتا ہوں یہ. تو آپ پڑھے لکھے کتنے ہیں, میں نے کہا جی میں تو یہ. انہوں نے کہا جی کنٹینیو کرو, نوکری ادھر کرو اور ایگزامس کی تیاری کرو. یہ کون سے کلاس کی بات ہے؟ یہ جناب ایف ایس سی کی بات ہے. تو پھر مجھے وہ ایک بڑے محسن مل گئے میرے, اکمل بھائی ان کا نام ہے. تو انہوں نے میری بڑی مدد کی اور میری فیملی نے بھی بڑا مجھے سپورٹ کیا ہمیشہ. ایک دور میں بچوں کو بہت ٹیوشن میں پڑھاتا تھا, بڑے پیسے اکٹھے ہوئے تھے اس میں. تو میں ذرا میرا پڑھانے کا طریقہ بھی تھوڑا الگ تھا. تو وہ جو بچے پاس نہیں ہوتے تھے میں ان کو چیلنج کے طور پہ لیتا تھا, وہ پاس ہو جاتے تھے. تو میں ڈیل بک کرتا تھا ان کے والدین سے کہ یہ آپ کا بچہ پاس ہو جائے گا, آپ کو 4 مہینے کا ٹائم ہے, یہ اگر میٹرک میں پھنسا ہوا ہے یا کہیں اور پھنسا ہوا ہے میں اس کو نکالوں گا. تو اس کے لیے پورا ایک پیکج میں بک کرتا تھا. تو بچوں کو گھر میں جا کے پڑھاتا تھا, 2-2 4-4 ایک جگہ پہ اکٹھے بھی کر دیتا تھا. تو اس میں بھی میں نے یعنی کافی کام کیا ایک دور میں. پھر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے ادھر کام کر رہا تھا. تو وہ 9 to 5 والا تھا, بلکہ 9 to 5 بھی نہیں تھا, وہ آپ سمجھے 10 to 2 والا تھا. بس میں جاتا تھا اور آ جاتا تھا, اور پیسے بھی بہت اچھے ملتے تھے, گاڑی بھی مل جاتی تھی, آفس بھی بہت بڑا تھا. اور میں تھا بھی اکیلا وہاں پہ, کمپنی نہیں تھی یہاں پہ, وہ پاکستان سے باہر تھے سارے, میں اکیلا یہاں پہ تھا, 2-4 ملازم تھے, تو میری موجیں لگی ہوئی تھیں. تو اس میں پھر مجھے ایسا لگا کہ یہ تو زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی. صبح اٹھ گئے, نہا کے کپڑے چینج کیے اور بیٹھے, آفس چلے گئے, وہاں تھوڑی دیر بیٹھے, دوستوں کو بلایا, گپ شپ لگائی, وہاں سے نکلے, گھر آ گئے. تو مجھے تو کوئی پہچانے گا ہی نہیں. میں آیا اور آ کے میں نے ایک نوکری کی اور شادی کی, بچے کیے, اور پھر میں چلا گیا. میری تو پہچان ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. یہ ایکچولی جو میرے دماغ میں جو ایک واحد جملہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے ہونے سے یا میرے نہیں ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. میں ہوں تو میرے لوگ یہ کہیں کہ یار وہ ہے, میں نہیں ہوں تو لوگ کہیں یار اس کو ہونا چاہیے تھا, یا وہ ہوتا تو. لیکن ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا, وہی انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. یہ سارا کچھ ود دا بلیسنگ آف یور گاڈ, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے. انسان خود کر نہیں سکتا, لیکن آپ خواہش تو کر سکتے ہیں نا. تو میری یہ خواہش تھی کہ میرے ہونے سے نہیں ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. تو اس چکر میں سوچتا تھا میں کیا بنوں. پولیس والا بننے کا سوچا, ایف آئی اے کے ایگزام میں نے دے دیے ایک دفعہ, سب انسپیکٹر کے. وہ میری بات بن رہی تھی, پھر میں نے اس کو کوئٹ کر دیا. میں نے کہا میں نے سوچا کہ مجھے یہ نہیں کرنا. پولیس میں جانے لگا, پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا. پھر مجھے جرنلزم کا آئیڈیا ہوا 2004 میں, جب عراق کی اور باقی ساری دنیا کی جنگ لگ گئی تھی, صدام حسین کو جب مارا تھا, تو تب میں نے ٹیلی ویژن کو زیادہ دیکھا. تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے جرنلزم کرنی ہے. پھر میں لگا رہا اس کے پیچھے, کرتا رہا کام. بڑی کوششیں میں نے کی, تمام چینلز کو میں اپلائی کرتا رہا, نیوز چینلز کو, اخبارات کو, سب کو میں کہتا رہا کہ مجھے نوکری دے دیں. تب تھوڑے ہوتے تھے, نوکری دیتے ہی کوئی نہیں تھا. تو کرتے ایک چینل لانچ ہوا, اس میں نے اپلائی کیا. انہوں نے مجھے تجرباتی بنیادوں پہ نوکری پہ رکھ لیا. تو وہ ایکسپریس نیوز تھا, وہاں سے میرا آغاز ہوا ٹرینی رپورٹر کے طور پہ. اور میرے دوست مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اچھی خاصی نوکری, اتنی بڑی تنخواہ, یہ سارا کچھ چھوڑ کے جناب آپ آ گئے یہاں پہ. اور یہ یعنی میں جب آیا تھا تو میں 4 گنا کم تنخواہ پہ آیا تھا میڈیا میں. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ تو بے وقوفی ہے, لیکن اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے, اس نے اسی میں میرے لیے راستہ کھولا اور مجھے اس کام میں آسانی پیدا کی.